آپ دیکھ رہے ہیں 9 نیوز اور 9 نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا عابد۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اپارا مارکیٹ میں موجود ہوں، اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپارا مارکیٹ میں، ہم وہاں کسٹمر اور تاجروں سے مل کر ان کی رائے لیتے ہیں۔ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وبا کرونا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، وہ اس سے پاکستان پہ کافی برے اثرات بھی پڑے ہیں، اور مکمل لاک ڈاؤن بھی ہو گیا تھا، اور مطلب کافی لوگوں کا روزگار بند ہو گیا تھا۔ ابھی تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو سر آپ مجھے بتائیں گے کہ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اس اپنی خوشخبری کو سن کے آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھی بات ہے، جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، اس سے یہ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں ان سب یہ بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ ہفتے میں 5 دن کام اوپن تھا، اب ہفتہ اتوار جو ہے وہ بند پہلے تھا لاک ڈاؤن کے دوران، اب ہفتہ اتوار کھول گیا۔ اس سے یہ کہ تاجروں کو بہت فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا خاص کر، کیونکہ ہم بھی ادھر کمیشن کے حساب سے کام کرتے ہیں، ہفتے اتوار کو ہی کام ہوتا ہے زیادہ، اس وجہ سے سب بہت خوش ہیں۔ اور پہلے بھی کرونے کی وجہ سے بہت برے حالات ہو گئے، کاروباری ہر طبقے کے جو ہے، غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ اس میں متاثر ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ہم بہت خوش ہیں اس فیصلے سے۔ تو سر آپ مجھے بتائیں گے کہ ابھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا، ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ تو بہت خوش ہو گیا کہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان سے وہ وبا ختم ہو گیا۔ ختم تو نہیں ہوا لیکن ابھی اثرات تو ہو گیا نا ختم، 90% کم ہو گیا، اور انشاءاللہ ابھی کام تو لاک ڈاؤن سے پہلے بھی تھوڑا ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن نے اور بھی کام خراب کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی صبح ہم لوگ آ جاتے ہیں، شام تک کوئی گاہک بھی نہیں آتے مارکیٹ میں، لوگ جو ہے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی اگر اللہ کرے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور ہمارا جو ہے کاروبار چل جائے، بچے بھی جو ہے تعلیم بھی حاصل کرے، تعلیمی ادارے بھی کھل جائے، سب کچھ ہو جائے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ہم لوگوں کے سارے کے بہتری میں ہوگا۔ تو سر آپ یہ جو اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں اس کا رینٹ پے کرتے ہیں؟ ہاں رینٹ پہ ہوتے ہیں نا، رینٹ پورا نہیں ہوتے، ہم لوگ جو ہے تقریباً 4-5 مہینے ہو گیا ہم لوگ جو ہے رینٹ اپنے جیب سے دے رہے ہیں۔ اور حکومت نے لاک ڈاؤن بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو سر یہ تو آپ کو لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ ہم آگے جو ہے نا لاک ڈاؤن میں ہمارا سب سے زیادہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ ہم یہ اسٹال لگا کے ہم گزارا کرتے ہیں، اس سے آگے ہمارا اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی جو ہے نا، ابھی جب یہ لاک ڈاؤن کھل گیا تو ہمیں اس لیے خوشی ہوئی کہ کاروبار تھوڑا سا کھل جائے گا، اور ہمیں جو ہے نا اپنا مزدوری، اپنی محنت روٹی کا جو ہے نا جو وسیلہ ہے وہ ہمیں ملے گا اسی بات۔ سر اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی آپ کو پرمیشن تھی اسٹال لگانے کی؟ نہیں ویسی تھی تو نہیں، بہرحال کیا کرے، کرنا تو پڑتا تھا تھوڑا بہت جو ہے نا، وہ تو پیٹ تو آپ نے اسٹال لگانے میں تو آپ کو کچھ ارن ہوا، کچھ مطلب آپ کا کام چلا، نظام سیدھا ہوا یا کوئی نہیں؟ نہیں، ویسے زیادہ تر ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا کرائے شارٹ ہوئے، کرائے زیادہ تر ہمارے اوپر بوجھ بن گئے، بوجھ اس لیے بن گئے کہ کام بند تھا اور دے نہیں پائے، آدھے بھی اگر وہ ہم دینے پڑتے تو آدھے بھی نہیں تھے، مگر خیر پھر بھی جو ہے نا ابھی اللہ مالک ہے، اللہ اس کے بعد ہی جو ہے نا امید ہے کہ اللہ کرے کہ اچھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ عبدالغفار۔ سر جیسے کہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے۔ پہلے تو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 90% کرونا ختم ہو چکا ہے اور مکمل لاک ڈاؤن ختم ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شکر ہے مالک کا، بس یہ بیماری ٹل گئی ہے، ہم تو لاکھ شکر کرتے ہیں کہ دکانیں کھلیں گی، کاروبار کھلیں گے تو ہمارا کاروبار میں اضافہ ہوگا، اور جیسے کہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کھلے گا تو کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ بس جلدی سے جلدی کھول لیں۔ انہوں نے کہا تو ہے پیر والے دن، اب اللہ کرے ہو جائے۔ حکومت نے تو کہا ہے 12,000 دیں گے، مگر ابھی تک مجھے نہیں ملے۔ سر احساس پروگرام کے تھرو تو ملے لوگوں کو 12,000 ملے ہوں گے، مگر میرے خاندان میں سے تقریباً کسی بندے کو نہیں ملے۔ سر جو پروسیجر تھا 12,000 لینے کا، وہ آپ نے اپلائی کیا تھا؟ انہوں نے یہی میسج کیا آپ ویٹ کریں، آپ کی جان پڑتال کر کے پھر بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں 9 نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ٹائم دیا اور مجھ سے پوچھا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان تو پہلے سے بھی پسماندہ ملک ہے اور پہلے سے بھی پریشانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو چکا تھا، اس سے بھی پہلے اس کی جو ہے نا معیشت بالکل نیچے آ گئی تھی۔ اب چونکہ کرونا بڑے بڑے ممالک بھی اس کی وجہ سے اس کے زد میں جو آئے تھے، اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ امریکہ جیسے بڑے بڑے ممالک بھی اسی زد میں جو آ چکے تھے، اس کی معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اب یہ تو اچھی شگون ہے، اچھی بات ہے جو
حکومت پاکستان لاک ڈاؤن ختم کر رہا ہے اور دوبارہ مارکیٹیں بحال ہو رہی ہے، اس کے جو اثرات غریب آدمی کے ساتھ ساتھ بڑے جو بزنس مین ہیں اور بڑے بڑے فیکٹریوں والے اس پہ بھی اثر پڑا ہے اور ہر طبقے بھی اثر پڑا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے اگر حکومت پاکستان لاک ڈاؤن ختم کرے اور حکومت پاکستان اس پہ توجہ دے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اور ڈالر جو اوپر چڑھ گئے اور سونا جو اوپر چڑھ گئے، اس پہ اگر وہ کنٹرول لائے تو پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ بہرحال سوچنے کی بات ہے نا کہ لاک ڈاؤن کرونا ہے کدھر، ہمیں تو نظر نہیں آیا، اندر نہیں آیا؟ ہمیں تو نظر نہیں آیا کہاں ہے۔ سر دیکھیں اتنی ڈیتھ ہوئی ہیں کرونا سے، آپ کو نظر کیسے آئے گا پھر؟ بلڈ پریشر کا مریض اگر ڈیتھ ہو جائے، ہارٹ پیشنٹ ڈیتھ ہو جائے نہ، وہ کرونا میں ڈال دینا تو چلو ٹھیک ہے، وہ آپ مانیں یا نہ مانیں کرونا تھا یا نہیں تھا، لاک ڈاؤن تو تھا نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ ابھی لاک ڈاؤن ختم ہونے کا اعلان ہو گیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہرحال اچھا اقدام ہے، لیکن یہ ہے کہ کاروبار تو ویسے بھی نہ، جیسے ہی یہ آئے ہیں نا اپنا حکومت میں تو کاروبار کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے نا۔ تو حکومت نے واپس لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا، تو سر یہ نیوز سن کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا، یہ بروقت فیصلہ تھا کیونکہ ابھی اس کے علاوہ اور تو کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کا روزگار میں اتنا فرق آ چکا تھا کہ جیسے 90% کرونا ختم ہو گیا، اسی طرح تاجروں کے ابھی 90% ان کا جو اثاثہ ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کرونا نے ان کا ملکی معیشت تو تباہ کی ہے، لیکن کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی 90% نیچے چلے گئے ہیں۔ کرائے ہیں، بجلی کے بل ہیں، بجلی کے بلوں میں تو گورنمنٹ نے کچھ ریلیف دیا ہے، لیکن کرائے کے معاملے میں تو ریلیف نہیں ملا، تو کرایہ دار تو وہ دینا ہے، کرایہ تو سب نے دینا۔ تو سر کرونا کے دنوں میں آپ نے اپنے مطلب شاپ کا رینٹ وغیرہ کیسے پے کیا؟ کافی مشکلات پیش آئی ہوں گی آپ کو؟ ہم نے 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کا کرایہ دیا، پھر 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کا کرایہ دیا، تو یہ اس صورتحال سے بھی ہم اور سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ بس یہی کہوں گا کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ کرونا کا زور ختم ہوا اور کاروبار کھولنے کا اعلان ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب شاید ہمارا آہستہ آہستہ ملک انشاءاللہ اوپر جائے گا۔ سر ابھی آپ کا مطلب کافی ٹائم سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، آپ کی شاپ میرے خیال سے کھلی ہوگی، تو آپ کو مطلب کیسا آپ کا کاروبار جا رہا تھا؟ لیکن ابھی تو یہ صورتحال تھی نا کہ صبح سے لے کے شام 7 بجے تک دکانیں اوپن تھیں اور ہفتہ اتوار چھٹی۔ اس دوران گرمی کے دن ہیں، گرمی کے دنوں میں شام کا کاروبار ہوتا ہے، دن کو کاروبار ہوتا نہیں، شام کو پھر پولیس والے آ جاتے ہیں بند کرانے کے لیے۔ ایک پوری مارکیٹ کو 2 پولیس والے آ کے پوری مارکیٹ بند کرا دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں تھی۔ بہرحال چلیں، ہم نے بھی تو تعاون کیا گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ نے بھی کرے۔ تھینک یو سر۔ میں اس وقت اپارا مارکیٹ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو عمران خان کو کچھ پیغام دینے چاہتی ہیں، تو آئیے ناظرین میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بنگالہ گرانا پرویز کیانی میرا نام ہے۔ میں بالکل میری ٹانگ بھی نہیں، باں بھی نہیں، میں بہت معذور ہوں، میں کوئی نوکری وغیرہ کوئی کسی کی، پرویز کیانی میرا نام ہے، عباس کیانی میرے والد کا نام ہے۔ عمران خان کے میں پیغام دینا چاہنا، میرے اپروچ نہیں ہے اسے پہنچانی، میں کوئی مطلب کوئی امداد کوئی گل۔ سر آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اپارا میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں، بنگالہ۔ آپ بنگالہ میں رہتے ہیں؟ ہاں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میں علیحدہ خود ہی بچا ہوں، بچے میری جنگ بھی نہیں ہے، بام بھی نہیں ہے، معذور آدمی ہوں۔ شادی نہیں کی آپ نے؟ نہیں۔ کوئی بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے آپ کا؟ بھائی ہے 2 اور اپنے گھر پر ہے۔ تو بنگالہ میں آپ کس کے پاس رہتے ہیں؟ ایک بوڑھی سی والدہ ہے، میں ہوں۔ آپ کی والدہ ہیں؟ ان کو کون سنبھالتا ہے؟ والدہ کافی بوڑھی ہوں گی آپ کی۔ بالکل بوڑھے ہیں۔ تو جو باقی 2 بھائی ہیں وہ آپ کی والدہ کو نہیں سنبھالتے؟ نہیں، دیکھو چائے روٹی دے دیتے ہیں، مگر اور کم اگر اتنا مہنگائی دور ہے، کوئی کم نہیں ہونا، پیسے میں بغیر نہیں ہونا۔
وہ بھی بچے آتے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے تو میں بالکل ہی کوئی کم کر ہی نہ سکا تھوڑے سامنے میری جنگ بھی نہیں ہے بام بھی نہیں ہے. چلیں سر ہم آپ کی آواز آگے ضرور پہنچائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ریلیف ملے گا. میرا پیغام انہوں نے بتایا. میرا نام پرویز کینی ہے. ٹھیک ہے سر ضرور. یہ کہ حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا مگر کوئی آتا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. جو پہلا رینٹ ہے وہ ہم نے ابھی تک نہیں مکایا. آٹا لے لو جی پھر ٹماٹر نہیں لے سکتے، ٹماٹر لے لو پھر آلو نہیں لے سکتے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ تھوڑا سا مہربانی کرے. جو عیاشی کی چیزیں وہ مہنگا کر دی. اب غریب بندہ آٹا نہیں لے سکتے. آج سے 4 مہینے پہلا 1200 کا تھا 25 کلو، ابھی جا کے پوچھو 1600-1700 روپے کا ہے. کہاں سے لائے گا؟ صبح سے میں آیا ہوں ابھی تک میں نے ایک چیز نہیں بیچا ہے. اس طرح اس دکان کا بھی حال ہے، اس کا بھی یہ حال ہے. کاروبار ہے ہی نہیں ہے، کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. تو ہم ہے ہی پی ٹی آئی کے ورکر، لیکن خان صاحب کی مہربانی ہے کہ یہ چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر دے. کمیٹی ہے ہی نہیں ہے. وہی کہہ رہے جی کمیٹی لگے ہوئے یہ ہے وہ ہے. اب دکانداروں پہ جاؤ، دکانوں میں چلے جاؤ، ہر بندہ اپنی مرضی کا ریٹ دے رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہ ابھی تک ہم نے ایسی باتیں نہیں کی، لیکن مجبور ہو جاتے بندہ کرنا پڑتے. پھر حساب پیسوں کے حساب سے پیٹرول نیچے آتے، روپیے کے حساب سے پیٹرول اوپر جاتے. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے یار. ہم بھی عوام ہے. جب گورنمنٹ عوام کے لیے ایسا ہوتا ہے جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی آتے اپنا مفاد پورا کر کے نکل جاتے ہیں. سر کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں آپ اس سے، حکومت سے؟ حکومت کے ساتھ ہم نے پھر بھی ساتھ دینے، پھر بھی ساتھ دینے. اگر اور کچھ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے کرپشن نیچے نیچے ہے. اوپر جو بیٹھے ہیں خان صاحب کرپشن خود بذات خود نہیں کر رہے، لیکن وہ خود ایک چیز کا نوٹس لے لے. گورنمنٹ غریب تو نہیں ہے نا. ایک چیز کا نوٹس لے لے کہ بھائی یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. آج آٹا ایک ریٹ ہے، کل اور ریٹ ہے. یہ بیچارہ صبح کا آئے ہوئے 2 روپے لیتے ہیں کاپی کا. شام کو اس سے پوچھو 200-250 روپے کا جیل نہیں بنا سکتے. 200-250 سے آج کل بنتا کیا ہے؟ کم سے کم خرچہ بھی ہو آج کل ایک گھر کا 1000 روپے روز کا خرچہ ہے. کہاں سے لائے گا؟ سر جو آپ نے مطلب لاک ڈاؤن کے دنوں میں جو رینٹ بنا تھا وہ آپ نے کیسے پے کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں کیے ہے، کرنا پڑے گا ہمیں. کتنا رینٹ ہے؟ 20,000 روپے. اس طرح مکان کا کرایہ ہے، اس طرح بچوں کی فیسیں ہے، کھانا پینے بھی ہے. کہاں سے دیں گے؟ ادھر پیسے آتے جناب اسٹیٹ بینک میں کاٹا ہوتے ہیں جناب. کتنے ملکوں سے پیسہ آیا، کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہے. ڈیم بنانے، جی ہمارا ڈیم سے کیا تعلق ہے؟ عوام بھوک سے مر رہے تو ہمارا ڈیم سے کیا تعلق ہے؟ ادھر اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے بھی جو انہوں نے 12,000 روپے دیے وہ بھی ایسے لوگوں نے لیے جن کو ضرورت نہیں تھا. جو ضرورت مند تھا ان کو نہیں ملا ہے. مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں آپ؟ موبائل کا بزنس ہے جی. سر کیسا جا رہا ہے آپ کا بزنس ابھی؟ بزنس 4-5 ماہ سے جب سے یہ کرونا آیا ہوا اس ٹائم سے تو بالکل ہی ختم ہوا ہوا بزنس. اور ہماری حکومت کی پالیسیاں کچھ ایسی تھی کہ جس میں بالکل انہوں نے تاجروں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اب جو رہتی کثر تھی وہ عید کے 5 دن پہلے بند کر کے، خیر اسلام آباد میں تو نہیں، خیر انہوں نے بند کیا. اوور آل پنجاب کے تاجروں کے ساتھ بھی زیادتی کی انہوں نے کہ 5 دن عید پہ ہی تو سارا بزنس کرنا ہوتا ہے لوگوں نے. تو انہوں نے 5 دن پہلے بند کر کے اب وہ لاک ڈاؤن کھول بھی دیا. چلو خیر اب بھی ان کی مہربانی دیر آئے درست آئے. تو اللہ کرے ان کی نیکسٹ جو پالیسیاں وہی کم از کم ٹھیک ہوں کہ کم از کم مہنگائی پہ کنٹرول کر سکیں، کم از کم غریب عوام کا کچھ سوچ سکیں، تاکہ کوئی بیچارے لوگ اپنا روزی روٹی کما کے کو اپنا جو نقصان پچھلے کو 5-6 ماہ سے چل رہا ہے ان کا. تاجروں کا آپ دیکھیں نا، پورے سال ایک تاجر انتظار کرتا، دکاندار انتظار کرتا کہ عید آئے گی میں اپنی سیل اچھی کروں گا، میرا اچھا کاروبار ہوگا. انہوں نے وہ پنجاب میں وہ بھی بند کر دیا. خیر ہمارے اسلام آباد میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جی 2 دن بند کرو جی، 8 بجے بند کر دو جی. اسلام آباد ہے سرکاری ملازموں کا شہر. یہ شام 5 بجے کے بعد لوگ نکلتے ہیں اور دفتروں سے آتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر آتے ہیں مارکیٹوں کی طرف آتے ہیں. جب مارکیٹوں کی طرف آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم مارکیٹیں بند کرا دیتے ہیں آ کے. اب پولیس والوں کو ایک الگ کام ملا ہوا ہے کہ وہ آتے ہیں جی دکانداروں سے بدماشی کرتے ہیں، بند کراتے ہیں اور چلو جی ڈنڈے کے زور پہ وہ اپنا کرا رہے ہیں سارا کچھ. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کرے اب بھی جو کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو اب بھی کوئی کاروبار ہمارا بہتر ہو جائے. اللہ کرے ہمارے نقصان کا. ابھی تو سر آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے نا؟ ہاں جی، خوشخبریاں تو خان صاحب نے پہلے بھی بڑی دی ہوئی ہیں. جب وہ یہ آئے تھے تو خوشخبریوں سے بھرے ہوئے تھے، تو لیکن خوشخبری کا باکس ایک بھی نہیں کھلا. خیر جو ان کے باکس کھلے ہیں وہ تو بڑی بڑی خوشخبریاں تھیں.
पेट्रोल भी इन्होंने बड़ा सस्ता करना था, वो 3 दिन ये बर्दाश्त नहीं कर सके, माफिया को इन्होंने निकालना था, 3 दिन माफिया के आगे ये रुक नहीं सके, तो पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, आग लगा दी। फिर उसके बाद इन्होंने आटे पे कर दिया जी, आटा बहरान आ गया जी। आटे बहरान पे इन्होंने जी हम ऐसे कर देंगे, अल्लाह का वास्ता ये जब भी नोटिस लेते हैं ना उस चीज़ को आसमान पे ले जाते हैं, जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो डबल कीमत पे हो जाती है। ये नोटिस का इनका ये फ़ायदा होता है कि अगर 45 रुपये किलो की चीज़ बिक रही है, जिस चीज़ का ये नोटिस लेंगे फिर वो 100 रुपये किलो में बिकती है। ये इनका नोटिस का ये हाल है। अब ये देखें कि इन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि जी ठीक है जी, अब सैटरडे को छुट्टी ख़त्म है, 8 बजे कोई टाइम नहीं कि दुकानें जब मर्ज़ी खोलें। अब कल ही इन्होंने ये ऑर्डर किए हैं, अभी कल ही पुलिस वालों ने आके फिर बंद करवा दिया कि जी हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आया। भाई जब एक मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो इसका मतलब वो नोटिफिकेशन ही है, ठीक है। तो ये एक अलग सा सीन बना हुआ है कि वो पुलिस वाले आते हैं जी दुकानें बंद करा दो जी, ये कर दो वो कर दो। तो खुदा रहा इनको चाहिए कि कम से कम जो ये फ़ैसले कर रहे हैं, चलो एक आधा फ़ैसला इन्होंने अच्छा किया है तो उस पर तो कम से कम अमल दरामद करा लें सही तरीके से। ये करते हैं उन पर भी नहीं अमल दरामद का। ऐसी नलायक हुकूमत बनी हुई है कि इनको अपने फ़ैसलों पर ही अमल दरामद कराने के लिए इनको पता नहीं क्या करना पड़ रहा है, ये किधर इनके आर्डर मान रहे हैं, ये तो हमारी समझ से बाहर है। काफ़ी अच्छा स्टॉल लगा हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसी सेल हो रही है 14 अगस्त के हवाले से? बस सही है, लॉकडाउन की वजह से तो मतलब कस्टमर कम ही आ रहे हैं आजकल, तो गुजारा ही है। नहीं सर, अभी तो लॉकडाउन कंप्लीट ख़त्म होने का ऐलान हो चुका है, तो अभी भी सेल अच्छी ना हो, 14 अगस्त भी आ रहे हैं, तकरीबन 7 से 8 दिन रह गए हैं। 7-8 दिनों में देखें क्या होता है। साथ में अपना प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। अपनी होस्ट इकरा आबिद को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 9 न्यूज़, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।